ہم 172 جو نمبر جو چاہیے عدم اعتماد کو کامیاب کرانے کے لیے اس موشن کو، وہ آج الحمدللہ پوری قوم نے دیکھا کہ آج پارلیمان میں موجود تھے متحدہ اپوزیشن کی چھتری تلے، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہے، چاہے وہ PMLN ہے، JUI ہے، وہ BNP منگل ہے، وہ جمہوری وطن پارٹی ہے، وہ پاکستان متحدہ قومی موومنٹ ہے، وہ چاہے وہ BAP ہے، وہ چاہے وہ ہمارے انڈیپینڈنٹ ساتھی ہیں ANP ہے، سب نے مل کر آج پوری قوم کو دکھایا کہ ہم 172 لوگ آپ کے سامنے کھڑے ہیں۔ اب اس کے بعد کیا سلیکٹڈ وزیر اعظم کے پاس کوئی اخلاقی، سیاسی، قانونی، آئینی جواز باقی رہ گیا ہے؟ اگر اس کے بعد بھی وہ اس معاملے کو اپنا دھینگا مفتی سے اور دھمکیوں سے اور بیجا غلط الزامات لگا کر اگر اس معاملے کو وہ ڈرائی کرنا چاہتے ہیں تو وہ آئین شکنی کے وہ مرتکب ہو رہے ہیں اسپیکر بھی، اور اسپیکر صاحب نے تو پاکستان کی تاریخ میں اپنا نام سیاہی سے سیاہ حروف میں لکھا لیا ہے۔ اب میں آتا ہوں کہ سلیکٹڈ وزیر اعظم نے جو الزامات جو لگائے اور جن الفاظ جس طرح پکارا، پوری قوم کا سر شرم سے جھک گیا ہے، اور گھٹیا ترین الزامات، جھوٹے الزامات کہ جناب نواز شریف کو اپنا باہر سے ان کو پاکستان کے اندر مداخلت کے لیے نواز شریف نے رابطے کیے ہیں، اور کیا اسرائیل کا بھی کہا؟ جی، اسرائیلی انٹیلیجنس ایجنسیز۔ عمران نیازی، میرا منہ نہ کھلواؤ، ہم اس گھٹیا لیول پر نہیں جانا چاہتے جہاں تم جا چکے ہو، وگرنہ جو اچھی جو قوم بات سن سکتی ہے وہ تو میں کہہ سکتا ہوں کہ تمہارے آپ کے جو فورن فنڈنگ میں جو ڈونرز ہیں وہ کون ہیں؟ وہ اس میں ہندوستانی بھی ہیں اور اس میں وہ اپنا اسرائیلی بھی ہیں۔ بات اسرائیلی یا ہندوستانی کی نہیں ہے۔ فورن فنڈنگ قانون میں غیر ملکیوں سے، چاہے وہ کوئی غیر ملکی مسلمان کیوں نہ ہو، اس سے آپ کنٹریبیوشن نہیں لے سکتے۔ آپ نے ان سے یہ اپنا لیے ہیں، آپ نے یہ فنڈز لیے ہیں اور آپ نے ڈکلیئر نہیں کیا، آپ نے چھپایا، آپ نے اسٹیٹ بینک سے چھپایا، آپ نے ریٹرن میں شامل نہیں کیا۔ یہ بہت میں سمجھتا ہوں کہ ظلم اور زیادتی ہے، اور اب آپ گھٹیا الزامات پہ اتر آئے ہیں۔ بد زبانی تو آپ کا تکیہ کلام ہے، اس میں ہم کبھی جواب نہیں دیں گے، اور آپ کے جو کرپشن، آپ کے ناک کے نیچے جو اربوں خربوں کی کرپشن ہے، یہ پوری قوم جانتی ہے۔ آپ کے گھر میں کرپشن ہے، آپ کے وہ جو خاتون ہے، میں اپنا وزیر اعظم کی جو محترمہ ان کی وائف، میں ان کی بات نہیں کر رہا، لیکن ایک اور خاتون ہے جو فرنٹ پرسن ہیں، جنہوں نے اربوں روپے کی کرپشن کی اور دبئی پیسے بھجوائے۔ الزام لگانا بڑا آسان ہے، ثابت کرنا بڑا مشکل ہے۔ عمران نیازی گھٹیا الزامات لگا رہے ہیں نواز شریف کے اوپر، اور کس طرح آپ معزز لوگوں کو آپ پکار رہے ہیں۔ آپ کو اپنے گریبان میں آپ کو جھانکنا چاہیے، آپ کو اپنے بھائی ذرا بات سنیں، بھائی بات سنیں، بھائی آپ بات سنیں، بات سنیں، اور اس طرح آپ اپنا بات کرتے ہیں امر بالمعروف کی بات کرنا، یا ریاست مدینہ کی بات کرنا، اور اربوں خربوں کی کرپشن ہو اپنا، چاہے وہ LNG کے وہ اپنا پروجیکٹس ہوں، آپ نے گیس میں آپ نے اربوں کی کرپشن کروائی، آپ نے چینی کی ایکسپورٹ میں اربوں کی کرپشن کروائی، آپ نے گندم کی ایکسپورٹ میں پھر امپورٹ میں اربوں کی کرپشن کروائی، سبسڈی کے نام میں آپ نے امیر لوگوں کی جیبیں بھری، غریب کو آپ نے مار دیا، اس کی جیب کاٹ لی، اس کو دوائی نہیں ملی، اس کو علاج نہیں ملا، اس کے بچوں کو تعلیم نہیں ملی، اور شیر خر بچے کو دودھ نہیں ملا۔ یہ آپ کا دن رات نام لینا ریاست مدینہ کا، اور کام اس کے بالکل الٹ کرنا۔ میں کیا بات کروں؟ اس طرح تو ہمیں دیکھیں نا، جو قرآن کریم میں آتا ہے کہ جو شیطان جو ہے اس کے وسوسے سے بچو، میں قرآن کریم میں آتا ہے، میں کسی اور شخص کی بات نہیں کر رہا، میں قرآن کریم میں جو ذکر ہے میں اس کی بات کرتا ہوں۔ اس لیے آج پوری قوم کے سامنے متحدہ اپوزیشن جو ہے وہ کامیاب ہو چکی، ہم یہ اپنا جیت چکے یہ موشن۔ اب 22 کروڑ عوام نے اس کا فیصلہ کرنا ہے۔
ہاں سوری ایک خط جو جس کا ذکر کرتے ہیں، میں نے کہا تھا پارلیمان میں لائیں دکھائیں، آج بھی پارلیمان میں کمیٹی کو اپنا بھیج دیا اور پھر متحدہ اپوزیشن کو انوائٹ نہیں کیا. مجھے زبانی پیغام ملا اپنی چھوٹی بہن سے کہ جی آپ کو، وہ بھی زبانی 5 بجے. میں نے کہا مشاورت کریں اپنے جوائنٹ اپوزیشن سے. انہوں نے کہا جی کہ بالکل نہیں ہم جائیں گے. یہ خط جھوٹا اور بالکل فراڈ ہے. جس طرح یہ شخص دن رات فراڈ کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، یوٹرن مارتا ہے، یہ بھی اسی طرح کا فراڈ یہ خط ہے. اس کے مدرجات آپ پڑھیں تو اس طرح کے میموز تو دن رات آتے رہتے ہیں تمام ہمارے سفارت خانوں سے. اس میں کیا ہے، ایسی بڑی بات ثابت کرے کہ کس ملک نے پاکستان کے اندر ایکچولی مداخلت کی ہے، ثبوت لے کے آئے قوم کے آگے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ آج الحمدللہ پوری قوم سرخرو ہوئی، جوائنٹ اپوزیشن سرخرو ہوئی. پی ٹی آئی کا وزیر اعظم، سلیکٹڈ وزیر اعظم آج وہ شکست کھا چکا ہے اور وہ اخلاقی طور پر، سیاسی طور پر اور آئینی طور پر، قانونی طور پر آج اس ملک کا وزیر اعظم نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب بھی ہم نیشنل اسمبلی پہنچتے ہیں تو عمران خان صاحب شکست کھاتا ہے. آج متحدہ اپوزیشن نے 175 ممبرز ہاؤس میں پروڈیوس کر کے کھڑا کر کے یہ ثابت کر دیا کہ اب کوئی راستہ نہیں ہے عمران کو بھاگنے کے لیے. آج بھی اسپیکر صاحب کو استعمال کر کے عدم اعتماد کے بحث سے تو بھاگ گیا، لیکن وہ کب تک بھاگے گا؟ ہر کسی کا پاؤں پکڑ رہا ہے کہ میرا کرسی بچائے، لیکن کیسے بچا سکے؟ اب جب ہمارے پاس اکثریت ہے، جب اتحادی اب اپوزیشن کے ساتھ شامل ہو چکے ہیں، اب کوئی سیف پیسیج نہیں رہا، اب کوئی سیف فیس سیونگ نہیں رہا، اب کوئی بیک ڈور راستہ بھی نہیں رہا. ہاں ایک آنریبل طریقہ ہے، آنریبل وے ہے کہ وزیر اعظم استعفیٰ دے اور شہباز شریف صاحب کو، ہمارا قائد حزب اختلاف کو ووٹ آف کانفیڈنس کا موقع دے، یا یہ بھاگنے کا سلسلہ بند کرو، آئے پارلیمان میں ہمارا سامنا کرو اور ہمیں پرعزم عزت کے ساتھ طریقہ کے مطابق، آئین، قانون اور جمہوری رویہ کے مطابق ہم اپنا گنتی کرواتے ہیں اور ملک کو اس کرائسس سے، اس بحران سے، اس مشکل سے نکالتے ہیں. اب اگر عمران خان یہ سمجھتا ہے کہ وہ اس وقت NRO لے سکتا ہے تو اس کے لیے بہت ہی دیر ہو چکا ہے. خان صاحب کو یہ جو قدم اٹھائے جا رہے ہیں، یہ نہ صرف عمران کے لیے مشکل پیدا کر رہے ہیں مگر ملک کے لیے مشکل پیدا کر رہے ہیں. عمران نے یہ فیصلہ کیا کہ جاتے جاتے جتنا بھی نقصان میں پاکستان کا فارن پالیسی کو پہنچے سو تو پہنچا دے، پاکستان کی معیشت کو تو پہنچا دے تو پہنچا دے، جتنا بھی نقصان میں پاکستان کے سارے اداروں کو پہنچا سکتا ہوں میں پہنچاؤں.